آئیے خداوند کے کلام پاک کو کھولیں، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کا باب نمبر 6۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی آیت نمبر 19، 20 اور 21۔ مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 19، 20 اور 21 آیت میں یوں لکھا ہے: اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند کے کلام پاک پر خداوند کی برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ 666 کا جو عدد بیان کیا گیا بہت ہی مختصر چند لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ اسی پیغام کا شروع بھی ہے۔ 666 ایک ایسا عدد ہے جس کے تحت خرید و فروخت ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، خرید و فروخت ہوگی۔ دنیا بھر میں اس وبا کے سبب سے بہت زیادہ غربت اور مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، اور اسی اثناء میں، اسی وقت میں جو 666 کا عدد ہے وہ بھی ترقی پا رہا ہے، اس لیے کہ لوگوں کے اندر بھوک، غربت اور مسائل کا اضافہ ہوگا، اور جب یہ اس بات کا اضافہ ہوگا تو 666 کا عدد جو خرید و فروخت کا عدد ہے وہ بھی ترقی کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کی مشکل بڑھ جائے گی اور اس مشکل ہی میں ابلیس کام کرے گا۔ آج جو کلام ہمارے زیر نظر ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے فرمایا، اور یہ جو ہے پہاڑی واز کا حصہ ہے۔ پہاڑی واز جو ہے وہ نئے عہد نامے کی شریعت کہلاتی ہے، اور جہاں خداوند یسوع مسیح نے اور بہت سی باتیں کی، وہاں پر جب خداوند یسوع مسیح نے مال جمع کرنے کی بات کی تو ایسا لگتا تھا کہ یہ بات جو ہے ان سے کچھ الگ ہے، پر دراصل یہ الگ نہیں بلکہ ان سب کا نچوڑ تھا۔ مال ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، کیوں جی ہونا چاہیے؟ اگر کسی کے پاس بینک میں پیسے پڑے ہیں، اگر کوئی گاؤں میں پنڈ میں رہتا ہے تو اس کے گھر میں دانے ہیں، اس کی فصل میں سبزی اور چیزیں ہیں، گھر میں مرغیاں پالی ہوئی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی مشکل بھی ہو تو پھر بھی اس کا گزارا چل جائے گا۔ ہاں جی، کچھ اس کے پاس ہے جمع شدہ، اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر کیا ہوتا ہے جی؟ جی بولے ہاں، کتنی تنظیموں نے، کتنے لوگوں نے پوری کراچی میں، پورے پاکستان میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کی۔ ہماری جتنی اوقات تھی ہم نے بھی کوشش کی، اور ہمارے بہن بھائیوں نے بھی کوشش کی، لیکن بہت سارے لوگ نہیں کر پائے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ان کے پاس کوئی مال جمع نہیں تھا۔ جس کے پاس جمع ہوگا وہی نکالے گا نا، جس کے پاس جمع ہی نہیں ہے وہ کہاں سے نکالے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہاں مال جمع کرنے کے لیے کہا؟ پڑھیں گے کیا؟ کوئی پڑھے گا؟ اس آیت کو دوبارہ پڑھیے گا پلیز، کوئی بہن بھائی پڑھنے میں مدد کرے۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی آگے، مسئلہ کیا ہے؟ یہاں کیڑا لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور چور پڑ جاتے ہیں جی۔
اور آگے بلکہ کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ اینی باڈی نوز؟ سگوں. سگوں کتنے مال جمع کرنا ہے؟ آسمان پر. آگے نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ لگتا ہے، نہ چوری اتنے سن لاؤندا ہے، ہاں جی، نقب نہیں لگاتا، اور کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ سیف ہے آپ کا، سب کچھ سیف ہے. بات یہ ہے جس نے مال کمایا ہے وہی تو جمع کرے گا. کیوں جی؟ مال جمع کون کرے گا؟ جس نے مال کمایا ہے. اور جس نے کمایا ہی نہیں ہے، ہاں، اس نے کیا جمع کرنا ہے؟ وہ تو پہلے پٹھی جیب کر کے بخال دینی ہے، پاجی کا ہے ہی کاکھ نہیں ہے. جس نے کمایا ہے، کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے. کیوں جی؟ ایسی بات ہے؟ ایسے تو نہیں کمایا جاتا. کوئی بھائی بہن، کوئی ہمارے بھائی یا بہن سروسز کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو جو پیسہ وہ کما کے لاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ پیسہ کمانا آسان نہیں ہے. بلکہ گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں، بچوں کو بیچاروں کو تانے دیے جاتے ہیں، ہاں، اور تسی جاؤ نوکری کرو، ڈیوٹی کرو، تو انہوں پتہ چلے بچے پیسے آوندے کس طرح نے. ہاں، وہ بچوں کو واقعی نہیں پتہ ہوتا. بچے سوچ رہے ہوتے یہ ماں بے نے بڑا تنگ کیتا، پتہ نہیں کر دے بھی نہیں کچھ کہ نہیں باہر جا کے. ہاں، سانو بس تنگ کیتی رکھ دے. مال اگر جمع کرنا ہے تو مال کو کمانا بھی پڑے گا. کمانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. کچھ چیزوں کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے بتایا. میں آپ کو خداوند یسوع مسیح جس مال کی خصوصاً بات کر رہے ہیں اس کے متعلق بات بتانا چاہتا ہوں. چند چیزیں بتاؤں گا. 5 باب اور اس کی آیت نمبر 21 سے شروع کر کے غصے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی. کس کے بارے میں؟ غصے کے بارے میں. غصے کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کیا تعلیم دی؟ یسوع مسیح نے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو برا بھلا نہیں کہنا. اگر تم اپنے بھائی کو برا بھلا کہو گے، بہن کو برا بھلا کہو گے، تو کیا ہوگا؟ تم جہنم کے وارث ہوگے. غصہ نہیں کرنا. پہلا مال جو جمع کرنا ہے اس جہان میں غصے پر کنٹرول کرنا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ غصہ نہ کریں. ہاں جی، غصہ تو آتا ہے، پر غصے کو کیا کرنا ہے؟ کنٹرول کرنا ہے. ناراض نہیں ہونا اپنے بہن بھائیوں سے. اور اگر غصہ ہو جائے تو خدا کا بندہ مقدس پالوس کہتا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ اگر غصہ آ بھی جائے، کوئی ناراضگی ہو بھی جائے، تو کب تک ناراض رہنا جی؟ سورج کے غروب ہونے تک. بس اسی دن ساری کہانی ختم کر دینی ہے. رات کو نہیں اس کو رکھنا غصے کو. اور پھر زنا کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی. اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ زناکاری کے متعلق کہا گیا تھا کہ یہ بہت خطرناک ہے ساری باتیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ نے کسی کے متعلق بری بات سوچنی بھی نہیں ہے. سو خداوند یسوع مسیح کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ جو پرانی شریعت تھی توریت کی، اس سے بھی اوپر لیول ہے. ہمیں سوچنے سے بھی منع کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سوچیں گے تو آگے بڑھیں گے نا، ہے نا. پہلے سوچیں گے، دیکھیں گے، سوچیں گے، سمجھیں گے، اس پر پھر ہی کچھ کام ہوگا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے سوچنے سے بھی منع کیا. طلاق کے بارے میں، فیملی لائف کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر یہ آیتیں میں پڑھ دوں، یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ دے پرانے عہد نامہ میں تو اسے طلاق نامہ لکھ دے. لیکن میں تم سے کیا کہتا ہوں؟ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کہ اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے وہ اس سے
زنا کراتا، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرتا ہے وہ اس سے زنا کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خواتین اور مردوں کو ایک دوسرے کو طلاق دینے کے لیے بھی منع کر دیا اور سخت شک لگا دی۔ قسموں کے بارے میں، قسم نہیں کھا سکتے آپ۔ جس دن آپ قسم کھانے کی بات آ جائے، آپ قسم نہیں کھاتے، تو اس وقت کو اگر آپ یاد کریں تو کوئی آسان وقت نہیں ہے، وہ بہت مشکل ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنا بھی یہ مال جمع کرنا ہے، اس کو جمع کرنا آسان نہیں ہے۔ غصے پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے۔ ذرا سی بات میں لوگ بھڑک جاتے ہیں۔ غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا۔ جب غصے پر کنٹرول کرنا ہوتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مال جمع ہو رہا ہے، آسان نہیں ہے۔ مال کمایا جا رہا ہے، بڑا مشکل مال کمایا جا رہا ہے جی۔ تن بدن میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ہے جی۔ اسی طریقہ سے زنا سے رکنا ہے تو بڑا مشکل ہے، رکا نہیں جاتا، لیکن رکنا ہے۔ یہی چیز آپ کا آسمان پر مال جمع کرے گی۔ طلاق کے متعلق اپنے میاں بیوی نے آپس میں وفاداری سے رہنا ہے اور قسموں سے پرہیز کرنا ہے۔ لوگ فٹافٹ اوپر والے کی، نیچے والے کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی قسم کھا دیتے۔ نہیں، خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ تم نے اپنے سر کی بھی قسم نہیں کھانی، ہے نا؟ اس لیے کہ تم اپنے بالوں میں سے کسی ایک کو کالا یا سفید نہیں کر سکتے۔ یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے جو بے جان ہے، جس کو تم ہر مہینے کٹوا دیتے ہو، یہ بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے جی؟ ہیں اختیار میں؟ اگر اختیار میں ہوتے تو جتنے بھائی یہ گنجے ہو جاتے ہیں، وہ تو گنجے ہوتے ہی نا۔ اختیار میں نہیں ہے، بال بھی اختیار میں نہیں ہے، سب ہمارے خداوند کے اختیار میں ہے۔ انتقام، دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ شریعت کہتی ہے۔ پر یسوع نے کیا کہا؟ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تمانچہ مارتا ہے تے انہوں کو پرا تو دوجے تے بھی مار لے۔ وہ کہتے، کسی نے کہا کہ ایک گال پہ تمانچہ مارا، وہ بڑا خدا کا بندہ تھا، اس نے دوسرا بھی پھیر دیا، دوسرے پہ بھی مارا، جب تیسرا مارا تو اس نے پکڑ کر اس کو بہت مارا۔ اس نے کہا یسوع مسیح نے ایک اور دو کے بارے میں بولا تھا، یہ تیجے دے بارے یہ تو ود کرن دیا، یہ ود نہیں کر دینا آپاں۔ خداوند یسوع مسیح نے منع کیا ہر قسم کے جھگڑے اور فساد سے، دشمنوں سے محبت کے لیے۔ یہ واحد ریلیجن ہے، یہ واحد مذہب ہے، یہ واحد مذہب ہے جس کے اندر جو صفتیں ہیں وہ خدا والی صفتیں ہیں۔ دشمنوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ بلکہ دشمنوں کے لیے دعا کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا۔ خدا کی دشمنی کتنے لوگ کرتے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، غلیظ لوگ ہیں، پھر بھی خدا ان کو برداشت بھی کرتا ہے، اور جب وہ عاجز انکسار بن کے اس کے آگے معافی مانگے تو وہ ان کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ کیوں جی؟ کبھی کبھی بہن بھائی ناراض ہو جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انہوں تو میں معاف کرنا ہی نہیں، ہے نا؟ لیکن ہمارا خدا معاف کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے کہا دشمنوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ آپ نے پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے۔ خیرات کے بارے میں، جب تم لوگوں کو دو تو کیا کرو؟ نمائش نہ کرو، نمائش نہ کرو۔ آپ کو معلوم ہے لوگوں نے کتنی فیس بک پہ تصویریں ڈالی، ہے نا؟ بہت ساری، اور گروپس ہیں ان پر میں نے بہت ساری تصویریں دیکھی، ویڈیوز بنا کے ڈالی،
اور وہ میں دیکھ رہا تھا اتنی چھوٹی سی تھیلی، اس میں میرے خیال میں کوئی 400-500 کا کوئی سامان ہوگا، اور اس کی ویڈیو بھی بن رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ہم ناراض نہیں ہیں اس سے، اگر کوئی کسی کو فوڈ دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، تو اس کا ریکارڈ اس کے پاس ہونا چاہیے، لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ اس کی پبلسٹی کر دی جائے کہ پوری دنیا میں لوگ دیکھیں کہ یہ راشن لے رہا ہے جی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس بات کے لیے خداوند یسوع مسیح نے منع کیا، اس نے کہا جب تم دیتے ہو تو تمہارا دائنا ہاتھ دے اور بائیں کو پتہ نہ لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کی مشہوری نہیں کرنی، اور خیرات دینی ہے، خیرات دینی ہے۔ ابھی سچی بات مجھے بتائیں کہ خیرات دینے والے یہاں زیادہ ہے یا لینے والے؟ جی، دینے والے کم ہے اور لینے والے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دینے والا ہے وہ آسمان پہ مال جمع کر رہا ہے، اور جو لینے والا ہے وہ لیتا جا رہا ہے اور ڈکار مارتا جا رہا ہے۔ ختم کہانی۔ برا نہیں ہے، اگر بہن بھائی مدد کرتے ہیں تو آپ کا رائٹ ہے اس کو لینا، لیکن ہمیشہ آپ ایسے ہی نہ رہیں، خداوند کے ساتھ چلیں، آسمان پر اپنا خزانہ جمع کریں، اور کل خداوند آپ کو بلیس کرے گا، آپ کو برکت دے گا، آپ بھی دینے والے بنیں گے۔ ہلیلویا۔ دعا کے بارے میں خداوند یسوع المسیح نے تعلیم دیتے ہوئے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کیا کرنا ہے؟ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ ریاکار کیا ہوتے ہیں جی؟ ہیپوکریٹس۔ اس کے لیے ایک لفظ عربی کا ہے منافق، جو منہ سے کچھ اور بولتا ہے دل میں کچھ اور ہے۔ یہ جو ہے کیا ہے؟ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ ان ساری چیزوں میں آپ نے دیکھا کہ اجر 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 کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو اجر مل گیا ہے، لے لیا ہے، اب اوپر مال جمع نہیں ہوا، ادھر ہی انہوں نے برابر کر لیا ہے۔ بلکہ جب تم دعا کرو، جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھلی میں جا اور دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرتے وقت غیر قوم کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بہت سارے لوگ فٹ پاتھ کے اوپر دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں جی، پتہ نہیں کہاں کہاں، ریلوے اسٹیشنوں پہ اور کدھر کدھر، اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ میں بہت مذہبی ہوں، میں بہت دیندار ہوں۔ خدا کے ساتھ جو کرسچینٹی ہے، جو مسیحت ہے، اگر آپ سچ مچ سچے مسیحی ہیں تو جو مسیحت ہے یہ مذہب نہیں ہے، یہ رشتہ ہے۔ ہلیلویا۔ مسیحت خدا کے ساتھ چلنے کا مذہب نہیں، بلکہ کیا ہے؟ ایک رشتے کا نام ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ ایک رشتہ استوار کرنا ہے، ایک رشتہ جوڑنا ہے، اور جب وہ رشتہ جڑ جاتا ہے تو پھر ہم خود بخود ہی کئی چیزیں ایسی کرنے لگتے ہیں کہ ہمارا مال آسمان پر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کے متعلق خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی شکل اداس نہ بناؤ، اپنا منہ بگاڑتے ہو تاکہ لوگ ان کو روزے دار جانے۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو روزہ رکھ کر اپنا منہ بگاڑتے ہیں اور شکل بگاڑتے ہیں، دوسروں پر احسان کرتے ہیں، وہ اپنا اجر پا چکے، ان کا آسمان پر کوئی خزانہ جمع نہیں ہوا۔ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ جب تم روزہ رکھو، جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں
تجھے پوشیدگی میں ہے، تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ جب روزہ رکھنا ہے تو آپ نے کسی پر احسان نہیں کرنا، روزہ رکھ کر آپ کو بالکل نارمل لائف میں وقت گزارنا ہے، ایسا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو آپ کا آسمان پر کیا کریں گی؟ مال جمع کریں گی۔ آپ کا آسمان پر کیا جمع کریں گی؟ مال جمع کریں گی۔ آسمان پر مال جمع ہونا چاہیے۔ کون کون اپنا مال آسمان پر جمع کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاتھ کھڑا کریں گے، شاباش 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 کرے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا کرنا ہوگا جی؟ ہاتھ نیچے کر لیں اور میں بتاتا ہوں آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ غصے سے بچنا ہوگا۔ ہاں جی، نہیں بچا جاتا، بڑا مشکل ہے۔ ہر طرح کی زناکاری اور بدکاری سے بچنا ہوگا۔ بیویوں کو شوہروں اور شوہروں کو اپنی بیویوں کو پیار کرنا ہوگا، اور قسموں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ انتقام نہیں لینا، دشمنوں سے محبت کرنی ہے، خیرات کرنے کا سوچنا ہے، خدا سے کہنا اے خدا میں بھی دینا چاہتا ہوں۔ روزے اور دعا میں آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے، آپ سوچتے ہیں مجھے خیرات کرنی چاہیے، مجھے بھی دینا چاہیے، لیکن آپ کے پاس نہیں ہے۔ یاد رکھیں، اگر آج آپ خداوند کے حضور میں یہ بات کرتے ہیں اور اپنے اوپر اعتماد کرتے ہیں، میں نے ایک دفعہ کلام سنایا تھا، آپ کو یاد ہو کہ پہلی چیز یہ کہ آپ نے اپنے اوپر یقین کرنا ہے کہ میں خدا کا بندہ اور خدا کی بندی ہوں اور میں یہ کر سکتا ہوں۔ 1895 میں اسی طرح کی ایک وبا آئی، کرونا جیسی، اور بہت لوگ مر گئے۔ اس میں وہ لوگ بچے جن کو یقین تھا، جنہوں نے اپنے اوپر بھروسہ کیا کہ ہمیں یہ وبا کچھ نہیں کہے گی۔ ان کا جو سیلف کانفیڈنس تھا، اپنے اوپر جو اعتماد تھا، اس نے ان کو بچایا۔ یہ جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، جو آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے، یہ آپ کی امیونٹی کو بڑھاتا ہے، آپ کی جو اندر کی طاقت ہے بیماریوں سے لڑنے کی، اس کو بڑھاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ نہیں پتہ تو آج جس کو یاد رکھیں۔ آپ کو اپنے اوپر اعتماد ہونا چاہیے، میں لڑ سکتا ہوں اس بیماری سے، اس پرابلم سے، اس مشکل سے، میں اس مشکل سے نکل سکتا ہوں۔ میں آج غریب ہوں، میں آج مشکل میں ہوں، پر میں اس غربت میں نہیں رہنا چاہتا، میں نکلنا چاہتا ہوں۔ خدا سے دعا کریں اور اس کے لیے محنت کریں، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ ایک مثال دینا چاہتا ہوں آسمان پر مال جمع کرنے کی۔ ایوب کی کتاب، آج کل ہم فیملی پریئر جو کر رہے ہیں اس میں ایوب کی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ آج رات کو ہم نے باب نمبر 5 پڑھا ہے۔ کدھر گئے؟ ہاں بھائی، باب نمبر 5 پڑھا تھا نا۔ تو مقدس ایوب جو تھا، اس نے بہت زیادہ مال جمع کیا ہوا تھا آسمان پر۔ لکھا ہے کہ ابلیس چلتے پھرتے خدا کی حضوری میں پہنچ گیا اور خدا نے کہا، سنا زمین پر میرے لوگوں کا کیا حال ہے، خاص کر ایوب کو دیکھ کیسا ہے وہ۔ خدا چاہتا تھا کہ ابلیس جل جائے، ابلیس پریشان ہو جائے، پر ابلیس بہت بڑا چال باز اور منصوبے باز ہے۔ اس نے خدا سے پرمیشن لے لی، اس نے کہا، خدا تو نے اس کے ارد گرد تو باڑ بنائی ہوئی ہے، میں تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتا، نہ اس کی کسی چیز کو چھو سکتا ہوں۔ خدا نے کہا، جا باڑ اٹھا دی، کر لے جو کرنا ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ ایک ہی دن میں اونٹوں کا ریوڑ مر گیا، بکریوں کو چوری کر کے لے گئے، بھیڑیں ختم ہو گئیں، ہے جی، اور سارا مال ختم ہو گیا، بچے مر گئے۔ جیسے آج کے دور میں اگر آپ کہیں تو کسی کی 10 فیکٹریاں ہو تو ساری کی ساری فیکٹریاں ختم ہو گئیں۔
بچے مر گئے، فیملیاں ختم، زیرو، سب کچھ. 1 کروڑ پتی، ارب پتی جو ہے وہ سڑک پہ آ گیا، اس کے پاس ایک کھوٹی کوڑی بھی نہیں رہ گئی. پھر پہنچ گیا، اے خداوند وہ تو نہیں ہلا. اب یہ ہے کہ اصل میں تو نے مجھے منع کیا نا کہ اس کی جان کو ہاتھ نہیں لگانا. اگر جان کو میں ہاتھ لگا دوں نا تو فوراً تیرا انکار کر دے گا. خدا نے پھر پرمیشن دے دی. اب کی بار وہ آیا اور اس نے ایوب کو پھوڑوں میں مبتلا کر دیا. اس کے پورے بدن پہ پھوڑے ہی پھوڑے تھے. معلوم ہے آپ لوگوں کو اس کہانی کا پتہ ہے؟ اگر نہیں تو گھر پہ جا کے پڑھیے گا. اس کے پورے بدن پہ پھوڑے ہی پھوڑے تھے، اور کچھ دنوں میں وہ پھوڑے نہ رہے بلکہ وہ ناسور بن گئے. ان کے اندر کیڑے پڑ گئے. آپ نے کبھی کتے کو دیکھا جس کو کیڑے پڑے ہوتے ہیں؟ کتنی اسمیل آتی ہے. کتنا خطرناک حالت تھی مقدس ایوب کی، جس نے بہت مال جمع کیا تھا. پر کیا ہوا؟ ابلیس نے اس کے خلاف منصوبہ بنایا. میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے بعد خدا نے کبھی ابلیس کو پرمیشن نہیں دی. خدا نے کہا نہیں، میرے بندے کے ساتھ بہت برا کیا، بہت برا ہوا. آج اگر انسان پھنستا ہے تو اپنی غلطیوں میں پھنستا ہے، اپنے گناہوں سے پھنستا ہے. مرتا ہے تو اپنی غلطیوں سے مرتا ہے، پیچھے رہتا ہے تو اپنی غلطیوں سے رہتا ہے، غربت آتی ہے تو اپنی غلطیوں سے آتی ہے. پر خدا اس طرح سے آج ابلیس کو پرمیشن نہیں دیتا. جب آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، جب آپ اس کی باتوں کو اپنی زندگی میں پورا کرتے ہیں، جب اپنا تعلق اس کے ساتھ استوار کرتے ہیں، تو وہ سچ مچ آپ کے ارد گرد ایک دیوار بنا دیتا ہے. ابلیس آپ کو چھو نہیں سکتا، آپ کو ٹچ نہیں کر سکتا، آپ کی کامیابی کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتا. ایوب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا. ایوب ختم ہو گیا، ایوب کا سارا جسم گل گیا اور اس کی ساری دولت ختم ہو گئی. مگر جب آپ اینڈ چیپٹر پڑھتے ہیں ایوب کے آخری ابواب میں کیسے لکھا ہے کہ خدا نے ایوب کو اس کی پوری عمر واپس کر دی، اس کو جوانی واپس کر دی. آپ کو معلوم ہے اس بات کا؟ ایوب کی بیوی بھی واپس جوان ہو گئی، مائی بڈھی. وہ مائی بڈھی کے دانت نہیں تھے، بالکل 0 میٹر اس کے دانت آ گئے ہیں جی. آج کتنا مشکل ہوتا ہے بہن بھائیوں کو، بڑے کام کرنے پڑتے ہیں، بالوں کو سفید کالے اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. سب کچھ خود بخود صحیح ہو گیا. وہ بالکل ینگ لڑکی بن گئی، ایوب بھی ینگ لڑکا بن گیا، ایسے جیسے ان کی دوبارہ شادی ہو رہی ہے. پھر بچے پیدا ہوئے دوبارہ، بیٹیاں بیٹے خدا نے پھر دیے. جتنی عمر گزر گئی تھی اس سے بڑھ کر پھر ان کو عمر بھی دی، دولت بھی دیا، اس سے ڈبل دولت بھی ڈبل دی، سب کچھ ڈبل دیا. اس لیے کہ اس کا مال آسمان پر جمع تھا، اس کا پڑا ہوا تھا مال اوپر. خدا نے سب کچھ واپس کر دیا، سود سمیت واپس کر دیا. پر سچی بات یہ ہے کہ ایوب نے بہت دکھ پایا. آج بھی بہت سارے بہنیں ہمارے بھائی سوچ رہے ہوں گے کہ آج رہا جوان ہونے والا کام ہے، یہ تو چنگا ہے، میں بھی کتے تھوڑا جہا جوان ہو جانا ہے نا. ہے جی، جوان ہونے والا فارمولہ تو بہت اچھا ہے، مگر یہ ایوب کے ساتھ ہوا، کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا، آپ کے ساتھ بھی نہیں ہونے والا. کسی خوش فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا خزانہ کہاں جمع کریں؟ آسمان پر جمع کریں، اور وہ خزانہ آپ کے پاس ڈبل ٹرپل ہو کر واپس آئے گا. دنیا دیکھے گی
کہ یہ جو اس سرزمین پر انسان رہتا ہے یہ لوگوں سے فرق ہے. اوز کی سرزمین میں ایوب جیسا کوئی نہ تھا. وہ سب سے زبردست تھا. پیسے میں، دولت میں، تعلیم میں، عقل، دانش، ساری چیزوں میں وہ سب سے زبردست آدمی تھا، اس لیے کہ اس نے اپنا خزانہ آسمان پر جمع کیا تھا. کیا کرتا تھا وہ؟ ساری چیزوں میں احتیاط کرتا تھا. غصے میں احتیاط، زناکاری بدکاری میں احتیاط، بیوی کو پیار، قسموں سے پرہیز، اور انتقام نہیں لینا، خیرات دینی ہے، دشمنوں کے لیے دعا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تو اپنے لیے رکھنا ہے، دوسرے پہ احسان. یہ سارا کچھ وہ کر رہا تھا. پر اس کے ساتھ ساتھ وہ دور جو تھا وہ قربانیوں کا دور تھا. جب اس کے بچے دعوتیں کرتے، جب وہ کہیں جاتے، کوئی پروگرام ہوتا تو وہ اپنے بچوں کے لیے قربانیاں کرتا ہے. جی قربانی کس چیز کی جاتی ہے؟ جی لکڑی کی؟ کس چیز کی قربانی؟ بولے بولے شاباش. کسی جانور کی جاتی ہے، کسی بھیڑ کی، بکرے کی، بکری کی، گائے کی، بیل کی. ابھی جب ہمارے مسلم بہن بھائی قربانی کرتے ہیں تو کتنے کی لاتے ہیں جانور؟ ہاں ہر کسی نے سیر پکڑا ہو تو بڑی مہنگائی ہو گئی ہے. یہ چھوٹی سی گائے جی میں 5 لاکھ کی لایا ہوں. یہ 10 لاکھ کا بیل لائے ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں، میں تو یہ لانا ہی نہیں چاہتا تھا. ہے جی یہ بکرا 1 لاکھ کا آیا ہے. بھائی پیسے خرچ ہوتے ہیں. آج جب ہم نے خدا کے کام کے لیے کہیں خرچ کرنا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ مثال میں نے سنائی تھی نا آپ کو، گیت آپ گاتے ہیں، دل لے لے میرا پیارے، ہیں، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ میری جیب نو ہاتھ نہ لائی، ہیں، میری جیب کو ہاتھ نہ لگانا، اسے میں نے کمایا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسو، اسے تو نے بنایا ہے، میری جیب کو ہاتھ نہیں لگانا، اسے میں نے کمایا ہے. ایسے بول دیتے یسو کو. ایوب ایسا نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ کیا کرتا تھا؟ قربانیاں کرتا رہتا تھا. قربانی فری میں نہیں ہو جاتی. شاید آج اگر آپ کو خدا کے لیے دینا پڑے تو شاید آپ کو اتنا نہیں دینا پڑے گا. ایک قربانی کرنے کے لیے کم از کم آپ کو 20-25 ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑے گا. ہے جی ایسی بات ہے. اور جب ہمارے چرچ میں کھانے ہوتے ہیں تو پھر بھائی صاحب کہتے ہیں کھانے کے لیے پیسے دیں، پھر لوگ ڈھونڈ ڈانڈ کے 500 کا نوٹ نکال لیتے ہیں. جو 1000 کا نکالتا ہے وہ پیچھے جا کے 3-4 دفعہ مونچھوں کو بل دیتا ہے کہ میں تو 1000 دیتا ہے بھائی. ہاں میں کوئی ایویں کہ بندہ نہیں 1000 روپیہ دیتا ہے بھائی. قربانی نہیں ہوتی 1000 میں، ہوتی ہے کیا؟ 2000 میں بھی نہیں، 5 میں بھی نہیں ہوتی. مقدس ایوب قربانیاں کرتا رہتا تھا. یہ ہے مال جمع کرنے کے طریقے. ہم سن لیتے ہیں پر ان طریقوں پر عمل ہے. جی وہ کیا کہتے ہیں؟ عمل سے زندگی بنتی ہے اور جنت بھی. ہاں اور پہلے والا جو لفظ ہے اس پہ کم عمل ہوتا ہے، دوسرے والے پہ زیادہ ہو رہا ہے. عمل کرنے کی ضرورت ہے. خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. خدا کی مرضی کو اپنی زندگیوں میں رکھنے کی ضرورت ہے. یہی ہے آسمان پر مال جمع کرنا. کبھی کبھی ہم سادہ باتوں کو سمجھنا نہیں چاہتے، ہے نا؟ سادہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ شیطان بہت سمارٹ ہے، وہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے نہیں دیتا. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھ لیجئے، بہت ہو جائے گا. اپنے خداوند سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں. ہلیلویہ. اپنے خداوند سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں اور یاد کریں کہ ہماری زندگی سے ہمارا خداوند کیا چاہتا ہے، بس وہی کرتے رہیں.
تو آپ کا مال آسمان پر جمع ہوتا رہے گا. دنیا میں وبائیں آئیں، مشکلات آئیں، مسائل آئیں، موت آئے، درد آئے، دکھ آئے، تکلیف آئے، آپ کا خداوند آپ کے لیے سب چیزوں کو روک دے گا اور آپ کے ارد گرد ایک حفاظتی باڑ بنا دے گا. ہیلیلویا. خداوند آپ سب کو برکت دے. آمین.